توکل کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے اسباب کو استعمال کریں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ سب سے بڑا جاہل ہے، اللہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں جانتا ہے، نہ دین کے بارے میں۔ اللہ نے جن چیز کے اسباب مہیا کیے ہیں ان کو برتے اور پھر دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام المتوکلین اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اللہ تعالیٰ قبول کر، تو ہی سننے والا اور جاننے والا، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اس وجہ سے اور زندگی کے معاملات میں توکل نام ہے اس کا کہ تمام اسباب آپ استعمال کر کے اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ جیسے کہ ہم نے بہت بڑے حرمین میں ایک قصہ سنایا تھا بچپن میں، ہم لوگوں کو ایک گاؤں کے تھے قصاص، ان کو اگر کہیں جیسا کہ بعد میں لوگوں کو ماشاءاللہ بڑی قرآن کے قصے، حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت نوح کی کشتی، اور اس میں جو چاشنی مٹھا کر کے ڈال کر کے میٹھی کے گئے ہیں کچھ قصے، اس میں بڑا چڑھا کر کے حضرت ایوب کے قصے، سبحان اللہ، رات میں بیٹھتے تھے اور ہم لوگ سنتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ مغفر لہ ورحمہ۔ تو وہ بتاتے تھے کہ حضرت کون سا قصہ تھا، کیا میں کہنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اللہ اکبر، آپ لوگ بھی نہیں سنتے جی؟ توکل کے بارے میں بول رہے تھے شاید۔ ہاں، تو وہ قصہ سناتے تھے کہ توکل جو ہے، کوئی آدمی جا رہا تھا گھوڑا خریدنے، تو پیسہ اس نے لیا، کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہتا ہے جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے، ابھی لے کے آتا ہوں۔ کہا کہیے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسہ جیب میں ہے، گھوڑا بازار میں، ابھی لے کے آتا ہوں۔ گئے تو راستے میں پیسے کٹ گئے، جب وہاں گھوڑے دیکھے اور خرید فروخت کی بات آئی تو جیب خالی، تو وہاں سے منہ لٹکائے واپس آئے، کیا بات ہوئی، گھوڑا کیوں نہیں لے بھائی؟ کہا انشاءاللہ میں بازار پہنچا تو انشاءاللہ وہاں گھوڑے بڑے اچھے اچھے دیکھے، جب جیب کی طرف ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ جیب کٹ چکی تھی، وہ انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ تو اب ہر وقت انشاءاللہ کہنے لگے۔ تو آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ بالکل نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ ہے توکل۔ اور تمام اسباب مہیا رکھیے اور اس کے باوجود کھائیے کھانا۔ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو جوع البقر ایک بیماری ہوتی ہے، 1000 کھائے آدمی تو اس کا اور اسی طرح بیماری استسقاء کی ہوتی ہے، 1000 پیے پیاس اور بھوک نہیں جاتی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ توکل کو اس طرح حاصل کیجئے کہ ہر چیز کے بارے میں یقین کر لیجئے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک رازق کوئی اللہ ہے، ہم کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے اگر ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو معمولی بال برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کا، جیسا کہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے عام ترجمہ اس کا، کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو پہنچا نہیں سکتے ایسا۔ تو اس سے آپ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ توکل آہستہ آہستہ آئے گا۔ اور اپنے کو، اب جو لوگ دوسرے صوفیہ لوگ کہتے ہیں اپنے کو فنا فی اللہ کر لیجئے، فنا فی اللہ کر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کر کے روزی مت کمائی، یہ توکل کے خلاف ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے جہالت کی بات ہے، اور تصوف وغیرہ کے راستے میں وہی لوگ جاتے ہیں جو علم دین کو یا تو سیکھ کر کے اس پر عمل نہیں کرتے، یا جاہل سے جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔